اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہیے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کو درست کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یقیناً مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں یا انہیں ایمان میں اور زیادہ گہرا کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور بہترین رزق بھی۔ یہ صورت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس صورت کے آغاز میں بھی، دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں ایمان کی تعریف ہے کہ مومن کون ہے، سچے مومن، اور ان کے آخر میں کہا گیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں بھی لاسٹ بٹ ون آیت میں ایمان کی تعریف ہے۔ یہاں انفرادی زندگی میں مومن کیسا دکھتا ہے وہ تعریف ہے، اور اجتماعیت میں مومن کیسا دکھتا ہے وہ اس صورت کے اینڈ پر تعریف ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا تمہارے رب نے تمہیں گھر سے بالحق کے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق، اور حق کے معاملے میں وہ تم سے جھگڑتے تھے۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا، کانما یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، کھلی آنکھوں کے ساتھ، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو میں سے ایک گروہوں کا، کہ تمہیں دو میں سے ایک گروہ پر فتح ملے گی جدھر بھی تم جاؤ گے۔ انہا لکم، کہ وہ تمہارا ہوگا، یعنی تمہیں ان پر فتح ہوگی۔ وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لہم، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ چبے وہ تمہارا ہو جائے، یعنی تمہیں اس گروہ پر فتح ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق کر دے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے ان آیات سے، اور ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ہمیں غزوہ بدر تک پہنچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ بدر کا کیا مقام ہے اور کیا سچویشن تھی اور کیا ہو رہا تھا جس پر یہ تبصرہ ہو رہا ہے، ورنہ ان آیات کی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے۔
6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے. وہ خاندان کے سربراہ بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈین بھی. لیکن وہ کوئی کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے کہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ کھلا سکتے. لہذا آپ کو بچپن میں جانور چرانے پڑے مکے کی اس گرمی میں. جب ذرا سمجھدار ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر تو نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا. آپ دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کمیشن ملتی تھی. مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے آپ کو بلایا جب آپ کی ایک ریپوٹیشن مکے میں عام ہوئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان محمد عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سیلز مین ہے، مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو مکے والوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا. جب خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ شہرت سنی تو آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو دگنا نفع دوں گی. اور اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک بھتیجے اور ایک غلام کو بھی بھیجا، اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ جو یہ کہیں تم نے کرنا ہے اور غور سے ان کو دیکھنا ہے. واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی کا حساب دیا اور کنفرم ہو گیا حضرت خدیجہ کو کہ جیسا سنا تھا ویسا ہی ہے، ٹرسٹ وردی مین. پھر انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے؟ تو اس نے کہا میڈم جو کچھ جس کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ سچا اور دیانتدار تو ہے ہی ہے، بہت معاملہ فہم بھی ہے، بہت خوش اخلاق بھی ہے. حضرت خدیجہ بہت امپریس ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. آگے جا کر شاید ہم کبھی اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ جانیں گے. حضرت خدیجہ نے نکاح کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کی کہ یہ آپ کا گھر ہے، اپنے گھر چلیے. الا بیتک فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. ایک مرتبہ ذرا آپ غمگین تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا. بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ میرے دیانتدار شوہر میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں سمجھتے. انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. جلدی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تنے تنا کرنے کا کام نہیں. آپ نے حلف الفضول نامی ایک رضاکار تنظیم کو جوائن کیا کہ جس کا موٹو تھا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا اس کی مدد کو پہنچیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے. لیکن ایسی تنظیمیں جو ہیں غربت کو بڑھا دیتی ہیں، بھوک کو بڑھا دیتی ہیں. لہذا آپ کو جلد محسوس ہوا کہ اس میں تو کچھ حاصل کرنے کی بجائے ہم لوز کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیہ بہت پسند آنے لگا اور آپ غار حرا میں جا کر کئی ہفتے گزارتے اور غور و فکر فرماتے. یہ غور و فکر کیا تھا؟ مکے کا عام کافر بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا، قرآن مجید گواہ ہے. تو کیا غور و فکر فرما رہے تھے آپ وہاں کہ اللہ میں نے غربت کو ختم کرنے کے لیے پہلے خدیجہ کے مال سے
غریبوں کی مدد کی، پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے کھانے کھلائے، غریبوں کی، محتاجوں کی، حاجت مندوں کی مدد کی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بھوک کو مٹانا چاہتا ہوں، غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے کے کافر بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور ان کی اونٹنیوں اور بکریوں کے، بھیڑوں کے مسکیریج بھی ہوتے تھے۔ ارلی ابورشن میں خون نکلتا تھا، ذرا لیٹ جمع ہوا خون نکلتا تھا، اور لیٹ ہو جائے تو پھر انفارم سا ماس نکلتا تھا، پھر ایک فارم سا ماس نکلتا تھا۔ ان کی اپنی بیویاں بھی مسکیریج کرتی تھیں، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اصل جو ایمفیسس تھا وہ کیا تھا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے۔ اور یہی انقلابی پیغام تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ جیسے آج ہمارے ملک میں صرف ایک عیدی کو لے لیجئے، روز لاکھوں آدمیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، if I'm not wrong۔ سیلانی کو لیجئے، وہ بھی اب ہزاروں کو کھانا کھلاتی ہے صرف فیصل آباد شہر میں۔ آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مادی کمانی ٹوٹتے ہیں تو فوراً سزا ملتی ہے۔ آپ گرم گرم کافی یا دودھ کا گھونٹ بھر لیں تو آپ کا تالو جل جاتا ہے، ہونٹ جل جاتے ہیں۔ لیکن آپ اسی زبان سے جھوٹ بولیں، اسی تالو اور داروں سے الفاظ ادا کریں جھوٹ کے، تو نہ کچھ چھالا پڑتا ہے نہ درد ہوتا ہے۔ یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، انسان تو اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نظریات دے کر پبلک میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلا نظریہ کہ جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، لارڈ ہے، آقا ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ رب اللہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سرداروں آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں، کوئی مکان کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ رب الدار، لینڈ لارڈ۔ اور میں اس کا نمائندہ ہوں، دوسرا نظریہ یہ، اور میرے پیغمبر ہونے کی دلیل یہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ زندگی کل زندگی نہیں۔ حکم ہوا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کوئی بات تمہاری سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، تم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تو بے تحاشا تشدد ہوا، لیکن چونکہ وہ قبائلی معاشرہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر خاندان بنو ہاشم تھا، ابو طالب کی قیادت میں، اور ابو طالب proved to be the ideal and classical head of the family۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں راجپوتاں دے گھر، رائیاں دے گھر، گجراں دے گھر، ڈوگراں دے گھر، ہر خاندان اپنے بچے کو اندر جو ہے وہ مارتا بھی ہے، تشدد بھی کرتا ہے، لیکن خاندان سے باہر سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا تھا۔ ابو طالب نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ 790 میں پورے خاندان کا بائیکاٹ ہوا، وہ بھی اس نے جیل لیا، لیکن شیب ابی طالب سے باہر آتے ہی سن 1090 میں اس کا کام مکمل ہو گیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ میں نہیں سمجھ سکا ہمارے سیرت نگاروں نے یہ بات کیوں مینشن نہیں کی
کیا چیز رکاوٹ تھی؟ یا ان کی کتابوں میں کوئی تحریف ہوئی ہے؟ ابو لہب نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا اس کا حلیف. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں رہ سکتے تھے. آپ نے ایک دو سرداروں سے پناہ طلب کی، انہوں نے پناہ نہیں دی. آپ طائف تشریف لے گئے. وہاں 3 بھائی تھے جن کی ریپیوٹ اچھی تھی کہ شریف لوگ ہیں، لیکن جاگیردار کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، اندر سے وہ وڈیرا ضرور ہوتا ہے. انہوں نے ایک دن میں وہ کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10 سال مکے میں نہیں ہو سکا تھا. آپ پر پتھراؤ کرایا، لہو لہان کرایا، آپ پر غشی طاری ہوئی. ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. الا من تکلنی، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے انہیں مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے، جیسے چاہیں سزا لے. لیکن یہ فریاد، یہ مناجات، یہ شکوہ، یہ عبد السمیع کا شکوہ نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. لہذا فوراً ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو صرف تیرے چہرے کو راضی کرنا چاہتا ہوں. افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج پہ بلایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اللہ اگر مجھ سے پوچھتا، جس کی اسے ضرورت نہیں، کہ معراج کب کراؤں، تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے آسمانوں پر بلایا جاتا، پنڈال سجا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سٹیج پر تشریف لاتے اور آپ کی خدمت میں پہلی وحی پیش کی جاتی، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے خوب آتے ہیں، اسے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ کیوں بلایا. اب بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں اس کو گلے لگا لے، اس کا منہ چوم لے، تو اس کا سارا غم غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوا تھا، آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا ری ایشور کرنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور 11 رجب کی 27ویں شب معراج ہوئی ہے. گویا رجب تو گیا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات فرمائی، انہیں اپنا تعارف کروایا. وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی مدرس، کوئی پڑھانے والا مقری دے دیجئے، قاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کیا. یہ انہی کی قسمت پہ تھا کہ وہ مدینے میں جا کے حل چلائیں. انہوں نے 1 سال وہاں قرآن پڑھایا، اور پتہ نہیں کیسے قرآن شریف پڑھایا، شاید گھوٹ کے پلا دیا تھا یا شاید ان کے خون میں انجیکٹ کر دیا تھا. اگلے سال جب وہ آئے تو شیر بن چکے تھے وہ کاشتکار لوگ. کاشتکار اور کاروباری لوگ لڑاکے نہیں ہوتے. یہ پٹھان، راجپوت، ڈوگر، لڑنا لڑانا ان کا مشغلہ ہے. ان کی تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک یہ لڑ بھیڑ نہ لیں.
قریش کو مان تھا کہ ہم کرشی ہیں، ہم لڑاکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شیر بنا دیا تھا قرآن مجید کی بدولت. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ قرآن وہ کلام ہے جب یہ کسی کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جب اس کا اندر ایک شخص تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے، اس کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. پہلے دنیا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، پھر دنیا بالکل بے وقت ہو جاتی ہے. اب اگلے سال جب وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے. اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے ایسے ہی جیسے ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں. آپ نے پیشکش قبول کی. یعنی نبوت کے 13ویں سال حج میں معاہدہ ہوا، اور نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پہلے 6 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے مدینے کو انٹرنلی کنسولیڈیٹ کرنے میں. سب سے پہلا کام مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مرکز بنایا. پھر مسلمان مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مواقعات. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. آگے چلیے. اس کے بعد آپ نے مدینے کے مختلف قبائل کو متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جب کوئی بات نہیں مانتا تو پھر لڑنا پڑتا اپنا حق لینے کے لیے. تو تم اپنے ایشوز پولیٹیکلی سالو کیوں نہیں کرتے؟ ملٹریلی سالو کیوں کرتے ہو؟ مل کے بیٹھا کرو، گفتگو کیا کرو اور مسائل حل کیا کرو. کیا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے اتنے بندے اپنے مروا لیے، لیکن اگر کوئی بات نہ مانے تو آپ نے فرمایا کہ کسی ایک آدمی کو مقرر کر لو کہ پھر جس کی بات سب لوگ مان لیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی ہیں. یہودیوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا مان لیا، اور معاہدہ ہوا کہ جب بھی کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا باہر سے، ہم آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور جب بھی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے، کوئی باہر والوں کا ساتھ نہیں دے گا. اور حملہ کس پر ہونا تھا؟ باہر سے، پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا تھا. ہاتھ باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے. اب آپ مدینے سے باہر نکلے، یعنی ربیع الاول میں تشریف آوری ہوئی. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان. رمضان سن 1 ہجری سے ہر ماہ حرمت والے مہینے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن روانہ کیا، ایک فوجی دستہ روانہ کیا. پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کو امیر بنایا، پھر سعد بن ابی وقاص کو بنایا، پھر کسی کو. 2 کام کیے. اگر آپ عرب کا جغرافیہ ذہن میں رکھیں تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے، جنوب میں مکہ ہے، اوپر شمال میں مدینہ ہے. اور مکے کے لوگوں کے بارے میں یاد رکھیے گا، مکے میں کوئی بارش نہیں ہوتی تھی، لہذا کچھ اگتا نہیں تھا، اور یہ کچھ بناتے بھی نہیں تھے، صرف تجارت ان کا پیشہ تھا. اور تجارت بھی مینلی کارگو کی تجارت. ظاہر ہے آج بھی قافلے لٹ جاتے ہیں، قافلے لٹتے تھے، لیکن قریش کیونکہ کعبے کے متولی تھے اور ہر قبیلے کا کوئی بت جو ہے وہ ان کے پاس یرغمال تھا، لہذا قریش کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے. جیسے ماضی قریب تک، آج سے 50 سال پہلے تک خود ہمارے ملک میں کوئی بس لٹتی تھی اور علم میں آ جاتا تھا کہ ان میں کوئی سید بھی ہے،
تو ڈاکوؤں کا سردار سید بادشاہ کے جا کے گھٹنے پکڑ کر اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کو مال واپس کر دیتا تھا. آپ سید بادشاہ ہیں. تو ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے. گویا جو بھی ان سے کارگو سروس لیتا تھا اس کا مال انشورڈ ہوتا تھا. اور آپ کا مال اگر آپ نے بھیجنا ہو تو آپ اس فالتو انشورنس کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ مال تو صحیح سلامت پہنچ جائے گا. تو یوں انہوں نے وہ تجارت جو تھی کارگو کی تجارت وہ مونوپولائز کی ہوئی تھی. باقی سب کے لیے تو وہ ہوں گے محترم پاک پیرزادے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے وہ نجس تھے، ناپاک تھے، گندے تھے، مشرک تھے. اچھا کارگو ہوتا کیا تھا؟ انڈیا، ملائیشیا، انڈونیشیا سے جو مال کشتیوں پر آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا اور پھر بائی سرفیس اونٹوں کے ذریعے وہ شمال کی طرف شام کی طرف جاتا تھا. اب وہ تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان راستوں پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ اپنی پریزنس شو کرو. قریش کو تھریٹن کیا کہ ہم تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتے ہیں، تمہاری شارک کاٹ سکتے ہیں. اور عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ. کسی قبیلے نے قبول کیا تو بہت خوب، اگر کہا کہ نہیں اصل میں آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، ان قریش کو آفینڈ کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو دوسری پیشکش کی گئی. اچھا پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر دو کہ جب بھی میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تم بیچ میں نہیں آؤ گے، نیوٹرل رہو. یہ بھی کیا تھا؟ ایک بہت بڑا آفینس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹو آئسولیٹ دیم پولیٹیکلی. تو آپ نے انہیں سیاسی طور پر الگ تھلگ بھی کر دیا اور ان کی شارک پر بھی ہاتھ ڈال دیا. اب قریش کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کریں، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ مکے میں مہاجرین جو مال چھوڑ کے آئے تھے وہ لوٹ لیا اور ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ارینج کیا اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو معاذ اللہ کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں آ گیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کیا، بلکہ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہاں پہنچے شاہراہ پر تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو 2 دن پہلے چلا گیا. آپ نے وہی قیام فرمایا کہ اب شام سے واپس آئیں گے تو پھر ان کا بندوبست کریں گے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں ہی کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خلاف وہ قافلہ ترتیب پایا تھا، تو آپ کو حق حاصل تھا کہ آپ اس کو روک لیں. اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لائے، اس لیے ہماری زبان پر ان کا نام عزت سے آتا ہے. ابو سفیان جو عرب نے بڑے بڑے سیاستدان اور اسٹیٹس مین پیدا کیے ان میں سے ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا ہے، بہت ذہین آدمی. انہیں اندازہ ہوا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے میرا پیچھا کیا ہے. وہ شام جا کر بھی ویجیلنٹ رہے. پوچھا یہاں کوئی ان نون سے لوگ تو نظر نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پر وہ کچھ لوگ نئے سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. تو ابو سفیان وہاں آئے اور مسلمان وہاں سے اٹھ کے جا چکے تھے. اونٹوں کی لیدیں پڑی تھی تو ابو سفیان نے اونٹ کی لید توڑ کر دیکھا، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ کھجورے کھانے والے اونٹ مدینے کے ہو سکتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھجور مدینہ منورہ میں اگتی ہے. ہر حاجی 5-5 10-10 کلو لے کے آتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا لے کے آتا ہے، ساری دنیا کو سپلائی ہوتی ہیں، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو ان کے اونٹ بھی کھجور کھا سکتے تھے. ابو سفیان نے 2 کام کیے واپسی پر. ایک تو ویجیلنٹ ہو گئے اور ساتھیوں نے مکہ پیغام بھیجا مجھے محمد اور ان کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کو پہنچو.
تو دو کام قریش نے بھی کیے. ایک تو اور تیر انداز روانہ کر دیے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے. 50 تیر انداز پہلے سے تھے اور روانہ کر دیے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. ابو سفیان نے بھی ایک کام کیا کہ اور کمک منگائی, اور دوسرا کام یہ کیا کہ واسطے پر راستہ بدل دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی, جس کے لیے میں نے سارا سیرت آپ کو سنائی ہے, کہ اب دو ہیں تمہارے سامنے آپشنز. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جو قافلہ واپس آ رہا ہے تم اس پر حملہ کرو, اس کا راستہ روکو, اور دوسرا جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس سے جنگ کر لو. دونوں صورتوں میں فتح ہم تمہیں دیں گے. اب پڑھیے اس کو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا, أَنَّهَا لَكُمْ, کہ وہ تمہیں ملے گا, یعنی تمہیں ان پر فتح حاصل ہوگی اس گروہ پر. وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے, یعنی وہ قافلہ جس میں 100 تیر انداز ہیں ملا جلا کر. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ, جبکہ اللہ تعالی حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا, بِكَلِمَاتِهِ, اپنے ارشادات سے, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ حق ہو جائے اور باطل ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے, مجرموں کو کتنا ہی برا لگے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, تو اس نے تمہاری فریاد سنی. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار اتریں گے اوپر سے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا, اور اس کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل اطمینان پائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا تسکین کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان پر تم پر پانی نازل فرما تھا, یعنی بارش ہوئی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے میدان بدر میں, اور رات کو بارش ہوئی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ لِيُطَهِّرَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں پاک کرے. بِهِ, اس کے ذریعے سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدموں کو جما دے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, تم ایمان والوں کے جا کر قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں ڈالے دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں رعب. فاضربوا فوق الاعناق, تو تم ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ. واضربوا منہم کل بنان, اور ان کا جوڑ توڑ دو, ایک ایک پور توڑ دو ان کا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے. فإن اللہ شدید العقاب, کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وإذا مرضت